گورنر اسٹیٹ بینک اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ میں ذرا اس پہ تھوڑا تفصیل سے بات کر لیتا ہوں۔ جو 5-6 چیزیں ہم نے کی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ریسنٹلی جو ہے وہ اس کا جو فائنانسنگ لیمٹ جو بینکس جو فائنانس کرتے ہیں ایس ایم ایز کو، تو ایک تو ہم نے اسمال انٹرپرائزز کے لیے یہ لمٹ بڑھا کے 100 ملین تک کر دی ہے، اور جو میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کی لمٹ جو ہے وہ 500 ملین تک کر دی ہے۔ تو یہ پہلے جو ہے وہ کافی کم لمٹ تھی، تو تاکہ ان کا فلو آف کریڈٹ جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ دوسرا جو ہے وہ اس میں کلین لینڈنگ کی بات ابھی آپ نے اپنی اسپیچ میں بھی کی، تو ہم نے ان کی کلین لینڈنگ کی لمٹ جو 5 ملین روپے تھی پہلے، اس کو بڑھا کے تو 10 ملین روپے کر دیا۔ تو 10 ملین اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایس ایم ای جو ہے بغیر کسی کولیٹرل کے اگر بینک کے پاس جائے اور 10 ملین تک کا وہ بورو کرنا چاہے تو دے کین ڈو اٹ، بینکس کو اس میں بغیر کسی کولیٹرل کے وہ الاؤڈ ہے۔ اور یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا تھا۔ پھر اس میں ایڈیکویٹ فلو آف کریڈٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بینکس کی طرف جو ایشو آتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایس ایم ایز کا جو رسک پروفائل ہے وہ ریلیٹیولی ہائر ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل کارپوریٹس جو ہیں، تو بینکس اس میں شروع میں ریلیکٹنٹ تھے۔ تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا، اور الحمدللہ گورنمنٹ نے ریسنٹلی ایک پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کی ہے، جس میں پہلا 2 چیزیں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو ایس ایم ایز کو فلو آف کریڈٹ ہے، جو فائنانسنگ ہے اس کا اس وقت جو سائز ہے، جو کہ لاسٹ ایئر جو تھا 543 بلین روپیز، تو اس کو ڈبل کرنے کا پرپوزل ہے کہ 543 سے اس ایس ایم ای فائنانسنگ کو ٹوٹل جو ہے وہ 1.1 ٹریلین تک لے کے جائیں گے، 1100 بلین، تو تقریباً ڈبل اگلے 5 سال میں۔ ہر سال جو ہے وہ 100 بلین روپے ایڈیشنل جو فائنانسنگ ایس ایم ای کو جائے گی، اور آلریڈی جو ہے وہ الحمدللہ چونکہ یہ پالیسی رول آؤٹ ہو چکی ہے اور بینکس اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو آلریڈی اس کا جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 6 ماہ میں اس میں کافی انکریز آیا ہے۔ اس وقت جو 543 بلین آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، اس وقت 600 بلین سے اوپر ہو چکا ہے، اور یہ ہم اس کو اس سال جون تک انشاءاللہ 640 بلین کا ٹارگٹ ہے، اور اس کو ہم اچیو کریں گے۔ دوسرا جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ نے جو بہت بڑی فیسیلیٹیشن دی ہے، اور یہ آپ سب کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ اگر ایس ایم ایز میں بینکس کو کوئی لاسز آتے ہیں، جو اس میں ڈیفالٹ ہوتا ہے یا اس میں کریڈٹ ریلیٹڈ کوئی لاسز آتے ہیں، تو اس کا جو اسمال انٹرپرائزز ہیں اس میں اپ ٹو 20% آف فرسٹ لاس وہ گورنمنٹ آف پاکستان پک اپ کرے گی۔ تو یہ، اور جو اگر وہ میڈیم انٹرپرائز ہے تو اپ ٹو 10%۔ یہ ہم نے پورا اس کی اسیسمنٹ کی ہے کہ بینکس کو ہسٹوریکلی میکسیمم کتنا لاس ہوا ہے، تو اس کو بیس بنا کے تاکہ بینکس کو ایک کانفیڈنس دیا جائے کہ وہ جتنی بھی فائنانسنگ کریں گے اس میں، تو اس میں جو ہسٹورک لاس کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس کو اس تک لیول تک اگر لاس آتا ہے تو 20% فار اسمال انٹرپرائزز، 10% فار میڈیم انٹرپرائزز، تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو برداشت کرے گی، اور اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ بینکس جو ہے وہ اب اس میں زیادہ لینڈنگ کرے۔ اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ اسکیم لانچ ہوئی ہے، اس میں 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، تو تب سے اس میں کافی ایس ایم ای فائنانسنگ نے پک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اور میری ابھی چونکہ سب بینکس لیڈنگ بینکس کے پریزیڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری ان سب سے اگین میں ان کو آئی ول ارج کہ آپ جو ہے وہ اس میں مزید جو ہے وہ انیشیٹوز لیں، اور چھوٹے جو ہمارے جو بزنس مین ہیں اور ایس ایم ایز ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ان کا مزید ایکسپینڈ کرے گا تو اس کے نتیجے میں ایک تو امپلائمنٹ جنریشن پہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے، اور دوسرا اکنامک ایکٹیویٹی جو اس کو ریوائیو کرنے میں بھی بہت اس کا سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کولیکٹیولی مل کے ایس ایم ایز کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ ان کے کاروبار میں ایکسپینشن ہو، اور اس کے نتیجے میں اکانومی کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے۔ ایس ایم ایز کے اندر جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایس ایم ایز ہیں، جن کا ایکسپورٹس کے اندر بزنس ہے، اور یا ایکسپورٹس کو جو کا بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے اس اسکیم کے اندر ایک خاص جو ہے وہ فیسلٹی دی گئی ہے۔ اگین یہ آپ سب لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہے تاکہ جو بھی اس میں ایکسپورٹ بزنس ہے ان کو پتہ ہو
کہ یہ جتنے جو ٹارگٹ ہم نے رکھے مثلا 100 بلین کا اگر ایڈیشنل لینڈنگ کا ٹارگٹ رکھا ہے تو اس میں کم سے کم 40% جو ہے وہ جو اسمال ایس ایم ایز اور میڈیم ایس ایم ایز اوور آل جو ٹوٹل ٹارگٹ ہے اس میں ایس ایم ایز کے لیے ایک الگ سے ایلوکیٹ کیا گیا کہ 40% آف دی ٹوٹل ایڈیشنل ایکسپورٹ فائنانس جو کہ ایگزم بینک کی طرف سے ہم نے گورنمنٹ نے مل کے شروع کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس کا 40% جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو جو ہے وہ مینڈیٹری ہے بینکس کے لیے، جتنی ایڈیشنل فائنانسنگ کریں گے اس میں منیمم 40% ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایس ایم ایز کو وہ دینا ضروری ہے۔ تو اس کا کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بینکس جو ٹارگٹس ان کو جو دیے جاتے ہیں یا جو فائنانسنگ ایڈیشنل ان کو کرنی ہوتی ہے وہ زیادہ ان کا بڑے کارپوریٹس کے اوپر فوکس ہوتا ہے اور وہ ایس ایم ایز کو اتنا اس طرح جو ہے وہ انکریج نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے ہم نے یہ اس کا سیپریٹ سے ایک لمٹ ایلوکیشن گورنمنٹ کی طرف سے کی ہے کہ جو ایڈیشنل فائنانسنگ کریں گے وہ اس کا 40% جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو جائے گا۔ تو یہ تو 5-6 چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ ہو چکی ہیں ایس ایم ایز کے لیے۔ اس کے علاوہ اب اگین گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک پالیسی پہ کام ہو رہا ہے تو اس میں جو پرائم منسٹر کی یوتھ اسکیم ہے اس کے اندر ایس ایم ایز فائنانسنگ کو فردر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مزید کچھ اس کے فردر امپرومنٹس جو ہے وہ انشاءاللہ گورنمنٹ اس میں ایکشن کرے گی جو آلریڈی بات ہو رہی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمیڈا کی طرف سے جو ہے وہ جو سپلائی سائڈ کے ایشوز ہیں ڈیمانڈ سائڈ کے ایشوز ہیں اور جو اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا ایس ایم ایز کو ان کو اپنے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے ان کے بزنس پرپوزلز بنانے کے لیے ہیلپ کرنا، اور اس طرح ان کے اگر کوئی جو کولیٹرل وغیرہ ریلیٹڈ کے ایشوز ہیں تو ان کے اوپر ان کو ہیلپ کرنا، تو یہ سب چیزوں کے اوپر سمیڈا جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہا ہے۔ اور میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی سجیشنز ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سمیڈا کو جن پہ کام کرنا چاہیے یا اسٹیٹ بینک کو اپنی طرف سے اس پہ اوپر جو ہے وہ مزید کام کرنا چاہیے، تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اگر گورنمنٹ کے اینڈ پہ ایکشن ریکوائرڈ ہوگا تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے، اور اگر ہمارے اینڈ پہ کرنے کا کام ہوگا تو ہم خود کریں گے۔ تو لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہمارا جو ایس ایم ای سیکٹر ہے یہ دوبارہ سے پک اپ کرے گا اور اس کے نتیجے میں جو اکانومی کے اوپر اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ بس 3-4 چیزیں میں اور آپ سے شیئر کروں گا اور پھر میں ہم کویشچن آنسر کر لیتے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک کا ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر کافی اس وقت فوکس ہے، اور ہم نے آلریڈی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو راست مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے اس کو آلریڈی ہم نے آپریشنلائز کیا ہوا ہے، اس میں بہت سارے یوز کیسز ایڈ کیے گئے، اور یہ ای کامرس کو خاص کر پروموٹ کرنے کے لیے اس میں بڑی سہولتیں دی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفر آف فنڈز ہیں فرام ون پلیس ٹو ادر پلیس، اس میں جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آلریڈی بھی آپ جو ڈیجیٹل چینلز کا یوزیج ہے اس کو آپ خود سے بھی انکریج کریں، اور آپ کے جو ممبرز اور جن بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں وہاں بھی آپ اویئرنیس کریٹ کریں، کیونکہ ہماری اسیسمنٹ اس وقت بھی 73% آف دی ٹوٹل جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ برانچ میں جا کے فزیکل ہو رہی ہیں، تو وچ از اے ویری ہائی پرسنٹیج ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز۔ تو اس میں خاص کر جو ہے جب آپ برانچ میں جاتے ہیں تو مثلا پیمنٹس کے لیے چیک ایشو کرتے ہیں یا بینک کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پے آرڈر ڈیمانڈ ڈرافٹ ایشو کرے، یا اس طرح کے دوسرے جو ہے وہ فزیکل موڈس فار پیمنٹس اس کا یوز کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ فزیکل کی بجائے آپ جو ڈیجیٹل چینلز ہیں ان کا استعمال شروع کریں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ڈیجیٹلائزیشن کا ایک تو جو لیول ہے وہ انکریز ہوگا، اور دوسرا ڈاکومنٹیشن آف اکانومی جو ہے اوور آل براڈ آبجیکٹو ہے گورنمنٹ کا بھی، تو اس میں کافی اس میں ہیلپ ملے گی، اور پھر یہ اٹ ول بی ایک تو آپ کے لیے ایفیشینٹ ہوگا یہ، اور کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا۔ تو بس ایک جو یہ اس کے اوپر آپ سے خاص کر درخواست ہے کہ آپ اپنی جو بزنس کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کورس کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں، اور یہ آپ کو کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، ہماری اکانومی کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر کا رول بہت امپارٹنٹ ہے،
کیونکہ چیمبر کی طرف سے جو فیسیلیٹیشن ہے بزنسز کو اور خاص کر اس میں جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی کیپیبلٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کرنا اور ساتھ میں جو ان کو جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ پرووائڈ کرنا. تو یہ میرا خیال ہے کہ چیمبر اپنے اینڈ کے اوپر جی اس میں تھوڑا سا بزنس کو جو ہے وہ انکریج کرے اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرے. کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے وہ ہم ابھی چونکہ وی آر ون آف دی افیکٹڈ کنٹریز اور اس میں کافی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کام ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی ہم اس میں جو فائنانسنگ جو بینکس ہمارے کرتے ہیں کسٹمرز کو تو اس میں تھوڑا ہم بھی اپنی طرف سے ایک ٹیکسانومی بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے گائیڈ لائنس بھی ایشو کی ہیں جو کہ گرین فائنانسنگ کے اوپر. تو اس کی امپلیمنٹیشن پہ اب ہم کافی فوکس کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اینڈ کے اوپر بھی جہاں جہاں بھی آپ اس کو جو کلائمیٹ ریلیٹڈ جو ایکشنز ریکوائرڈ ہیں اس میں وہ لیں تاکہ آگے چل کے آپ کا بزنس جو ہے وہ اس میں گرین فائنانسنگ کو اویل کرنا شروع کرے اور اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی کے اوپر الٹیمیٹلی بھی پازیٹیو آئے گا. اور بس ایک بات میں پہلے تھوڑا اس میں اسکپ کر گیا تھا. یہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں اس میں ہم نے ایک بڑی فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ ایکسپورٹ ایک تو بل ڈسکاؤنٹنگ کی فیسلٹی ہے کہ وہ ہماری فورن ایکسچینج میں اسکیم ہے اسٹل جو اسٹیٹ بینک آفر کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنا فورن ایکسچینج کے بلز جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کرواتے ہیں تو اس کو بہت ہی کنسیشنل ریٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم فائنانسنگ پرووائڈ کرتے ہیں. تو پہلے ایکسپورٹرز اس کو اویل نہیں کرتے تھے. اس کی ریزن شاید یہ تھی کہ وہ اس وقت ہمارے ایکسچینج ریٹ میں بہت فلکچویشن ہو رہی تھی. لیکن ابھی تو وہ ایکسچینج ریٹ بھی آپ نے دیکھا کافی دیر سے بہت اسٹیبلٹی ہے اس میں. تو اگر یہ اویئرنیس کا کوئی ایشو ہے تو ہم آپ کے لیے کوئی سیشن اس پہ بھی کر دیں گے. تو آپ اس کو اویل کریں کیونکہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہے کیونکہ اس کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے, ابھی بھی بہت کم ہے. تو ایکسپورٹرز کے لیے وہ بہت بڑی اچھی اسکیم ہے. اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹ پروسیڈز ٹائم پہ لے کے آنا ہے تو آپ اور ایکسچینج ریٹ میں بھی ابھی اسٹیج کے اوپر جو جیسے آپ نے پاس میں دیکھا کہ وہ بھی اسٹیبلٹی ہے. تو اس کا آپ کو جو ایز کمپیئر ٹو جو لوکل کرنسی ہے وہ بورنگ اس کے مقابلے میں یہ بہت بہتر ہے. تو آپ ایک تو یہ اس کو کرنا شروع کریں. دوسرے ایکسپورٹرز کے لیے ہم نے ایکسپورٹر اسپیشل فورن کرنسی اکاؤنٹ کی فیسلٹی دی ہوئی ہے اور اس میں مختلف انڈسٹریز کے لیے مختلف ریٹینشن کے لیولز ہم نے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ایکسپورٹ پروسیڈز آپ ریٹین کرتے ہیں اس کے لیے اس کی یوٹیلائزیشن کو ہم نے بہت آسان کیا ہوا ہے کہ آپ نے اگر کوئی باہر اپنا کوئی مارکیٹنگ کمپین کرنی ہے, کوئی پروموشنل ایکٹیویٹیز کرنی ہے, کوئی آپ نے سافٹ ویئر پرچیز کرنا ہے, کوئی اس طرح کی اور کوئی چیز کرنی ہے تو آپ اپنے ایکسپورٹرز جو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جو ریٹینڈ اماؤنٹ ہے اس میں سے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اور اس میں کوئی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. اور یہ خاص کر ہم نے ایکسپورٹرز کے لیے اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ اپروول وغیرہ کے پروسیس میں ان کو نہ جانا پڑے اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے ان اماؤنٹس کو یوز کرتے ہوئے اپنی جو ہے. کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلند شرح سود سمیت مسائل حل ہو گئے ہیں. پاکستان اور اس وقت مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی جانب گامزن ہے. بلند شرح سود سمیت دیگر مسائل حل کیے جا چکے ہیں. اب اسپورٹس پر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, امپورٹ پر بھی اور کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اب اس پر بھی کام کر رہے ہیں. دسمبر میں ترسیلات زر $3 ارب کے قریب ہوں گی.